السلام علیکم، میں محمد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل حقیقت اسلام۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع عنوان کلام و بیان ہوگا وہ انشاءاللہ معراج مصطفیٰ کے حوالے سے ہوگا، اور انشاءاللہ ہم معراج مصطفیٰ محبوب خدا کے حوالے سے لب کشائی کا شرف حاصل کریں گے، اور اس کے لیے جو سب سے خوبصورت جو کلام و بیان اور جو عنوان مجھے نظر آیا ہے وہ ہے اعلیٰ حضرت امام العاشقین امام احمد رضا خان صاحب، جنہوں نے واقعہ ہی معراج پر ایسا حسین و جمیل با کمال لاجواب کلام لکھا ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ امام العاشقین کا خطاب اسی وجہ سے دیا گیا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ امام العاشقین اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کا جو ہمیں پہلو دکھایا جاتا ہے وہ صرف ظاہری اور شرعی دکھایا جاتا ہے، لیکن جو باطنی حسین و جمیل با کمال لاجواب چہرہ ہے وہ ہم سے چھپایا جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ جیسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز و بیان اور عنوان سے کلام لکھا، اور معراج کی ہم بھی ایسے ہی معراج مصطفیٰ کرنے کی، معراج خدا کرنے کی کوشش کریں گے، کاوش کریں گے۔ اور میں نے معراج کرنے کا کہا تو ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے، کیونکہ میں آپ کو ایک مثال سے واضح کروں گا، خود بھی سمجھوں گا اور آپ کو بھی سمجھاؤں گا۔ وہ کیسے کہ جب ہم کوئی بھی کہانی سنتے ہیں، واقعہ سنتے ہیں، تو ہمارے دماغ میں وہ خیالات اور وہ تصورات جو تصویروں کی شکل میں اختیار کر لیتے ہیں، نمایاں ہو جاتے ہیں، اور ہم تصوراتی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی جب یہ آپ کلام سنیں گے تو ساتھ ساتھ آپ تصوراتی دنیا میں چلے جائیں گے اور وہاں خود بھی معراج کریں گے، اور ایسے خیالات، ایسے عکس آپ کو نظر آئیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی کی حسین لمحات ہوں گے۔ بس فرق یہ ہے کہ صدق دل اور خلوص نیت عشق مصطفیٰ کی جو رمق چمک اور دمک وہ تمہارے دل و دماغ پہ، چہرے پہ، پورے جسم پہ لازمی نظر آنی چاہیے۔ تو آؤ اعلیٰ حضرت نے وہ حسین و جمیل، وہ با کمال لاجواب عکس کیسے کھینچا، اور ایسا عکس کھینچا کہ اللہ سے لے کر، یعنی کہ یوں کہوں کہ اللہ کے گھر سے لے کر اللہ تک پہنچنے کے وہ خوبصورت حسین لمحات، ایسا حسین و جمیل، ایسا با کمال لاجواب عکس کھینچا، تصویر کھینچی۔ تو آؤ ہم آپ کو یہ سناتے ہیں اور یہ شرف حاصل کرتے ہیں۔ کلام کچھ یوں ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ کر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے زمانے عرب کے مہماں کے تھے۔ بہار ہیں شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کا بولتے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمیں پر رچی تھی شادیاں، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے تھے اور ادھر سے نفحات اٹھتے جاتے تھے۔ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ نئی دلہن کی بھون میں کعبہ نکھر کے سور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے اکتے میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ نظر میں دلہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پہ آنچل تجلی ذات بہت کے تھے۔ خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے،
وہ نغمہ نعت کا سماں تھا کہ حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے، غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا تو غزال نافع بسا رہے تھے۔ پہاڑیوں کا وہ حسن تزین، وہ اونچی چوٹی، وہ ناز و تمکین، صبا سے سبزہ میں لہریں آئی، دوپٹے دھانی کے چنے ہوئے تھے۔ نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آب رواں کا پہنا کہ موج چھڑیاں تھی دھار لچکا، حباب تھاباں کے تھر ٹکے تھے۔ پرانا پر داغے ملگجا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا، ہجوم تاب نگاہ سے کوسو قدم قدم فرش کے بادلے تھے۔ غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس رہ گزر کو پائیں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کی پر جہاں پیچھے تھے۔ خدا ہی صبر دے جان پر غم، دکھاؤں کیا کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی جناح کا دلہا بنا رہے تھے۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بڑھ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی شعرات مانگتے تھے۔ وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نو کے تھے۔ تجلی حق کا صحرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دو رویہ کلسی اور جما کے کھڑے سلامی کے واسطے تھے۔ جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کیا کرے نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ عجب نہ تھا رکش کا چمکنا، غزال دم کھورتا سا بھڑکنا، شعائیں بکے اڑا رہی تھی، تڑپتے آنکھوں پہ سائکے تھے۔ اٹھی جو گرتے رہ منور تو وہ نور برسا کے راستے بھر، گرے تھے بادل بھرے تھے جل تھل، امڑ کے جنگل ابل رہے تھے۔ براق کے نقش سن کے صدقے وہ گل پھلائے کے سارے رستے، مہکتے گل بن لہتے گلشن ہرے بھرے لہرا رہے تھے۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر، ہوں میں نی اول و آخر، کہ دست بستہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا۔ نجوم و افلاک جام و بینا اچالتے تھے کنگالتے تھے۔ نقاب الٹے وہ مہر انور، جلال رخسار گرمیوں پر، فلک کو ہیبت سے تپ چڑھی تھی، تپتے انجم کے آبلے تھے۔ یہ جوشش کا نور اثر تھا کہ آب گوہر کمر تھا، صفائے راہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے۔ بڑھا یہ لہرا کے بحر وحدت کے دھل گیا نام ریگی کثرت، فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت، یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے۔ چلا وہ سرچماؤ خراما، نہ رک سکا سترا سے بھی داما، پلک چپکتی رہی وہ کب کے اے سب ایما سے گزر چکے تھے۔ جھلک سی ایک کرسیوں پر آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، سواری دلہا کی دور پہنچی، برات میں ہوش ہی گئے تھے۔ تھکے تھے روح الامی کی بازو، چھٹا تھا کہاں وہ دامن پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ جنوں میں جو مرغے عقل اڑے تھے، عجب برے حالوں گرتے پڑتے تھے۔ وہ سدرا ہی پر رہے تھے تھک کر، چڑھا تھا دام تیور آ گئے تھے۔ سنا اتنے میں عرش حق نے کہا مبارک ہو اے تاج والے، وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج و شرف تیرے تھے۔ یہ سن کے بے خود کھار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا، پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے۔ جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، گرے تھے سجدوں میں بزم بالا، یہ آنکھیں قدموں سے مل رہے تھے، وہ گرد قرباں ہو رہے تھے۔ سیائیں کچھ عرش پر یہ آئی کہ ساری کندیلیں جلملائی،
حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے۔ خر سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، کما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود کو جوہد کے لالے، کسے بتائیں کہ کدھر گئے تھے، سراغ عین و متاع کہاں تھا، وہ نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، ادھر سے فہمے تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، جلال ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت کے غبارے تھے، بڑے تو لیکن جھجکتے، ڈرتے حیا سے، جھکتے ادب سے رکتے، جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے تھے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلا کے سلسلے تھے، ہوا نہ آخر ایک پجرا تموج بحر ہوا میں ابھرا، دنا کی گود میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے، کسے ملے گھاٹ کا کنارہ، کدھر سے گزرا کہاں اتارا، بھرا جو مثل نظر ترارا، وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، تو کوئی خبر دے تو کیا دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، کہ نہ کہہ وہ نہ تھے، ارے وہی تھے، کہ محیط و مرکز میں فرق مشکل، رہے نہ فاصل خطوط واصل، کمان حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر تیرے تھے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی وصل و فرقت کی، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، زبانیں سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھی کہ پانی پائیں، بھنور کو یہ ذوف تشنگی تھا کہ ہلکی آنکھوں میں پڑ گئے تھے، وہی اول وہی آخر وہی باطن وہی ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کی طرف گئے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول و آخر کی پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے تھے کدھر گئے تھے، اور یہ وہ حسین و جمیل باکمال لاجواب کلام جو حضرت نے واقعی ایسی تصویر کھینچی جو حقیقی معنوں میں ایک انسان کو معراج بھی کرا دے، اللہ کے مصطفیٰ محبوب خدا تک بھی پہنچا دے۔ تو یہ بہت ہی انتہائی حسین و جمیل کلام جو آپ کی نظر کیا، تو آپ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔